اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کی۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہندوستان کے پہلگام میں، کشمیر میں سیاحوں پر، ٹورسٹ پر آتنکوادی حملہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا، اس کو لے کر اب ہندوستان نے زبردست انداز میں پاکستان کو پاکستان کے ہی انداز میں جواب دیا، اور آپریشن سندور محترمہ صوفیہ قریشی کی قیادت میں کیا گیا۔ اور پھر ہندوستان نے جس انداز میں پاکستان کے دہشت گردوں کے اڈوں پر حملہ کیا، اس وقت ہمارا پورا دیش خوشیاں منا رہا ہے۔ لیکن آئیے، آپریشن سندور پر کس ملک نے کیا کہا؟ تو سب سے پہلے امریکہ کے راشٹرپتی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کشیدگی کی صورتحال کو شرمناک قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی چائنا نے یہ کہا کہ ہندوستان کی فوجی کارروائی پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور موجودہ پیش رفت پر چائنا نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس نے ہندوستان اور پاکستان دونوں پر زور دیا کہ وہ امن اور استحکام کو ترجیح دیں، پرسکون رہیں، تحمل کا مظاہرہ کریں اور جنگ بازی سے گریز کریں جو مزید صورتحال کو خراب کر سکتی ہے۔ روسیا نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تنازع پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ایسے ہی عرب دنیا میں مصر نے بحران کو کم کرنے اور مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے سفارتی ذرائع سے بات چیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دونوں فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ جی ہاں، اسرائیل نے بھارت کی حمایت میں سخت بات کی، اور ایسے ہی آخری بات، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد کے پار بھارتی فوجی کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یعنی یہ تمام بڑے ملکوں کا بیان بتا رہا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھی بات نہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آتنکوادی اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ میں حملے تیز کر دیے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں، یہ ظالم
ان پر بھی بم برسا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں کیسے آتنکواد کا ننگا ناچ اسرائیل نے کھیلا، لیکن اس کے باوجود گزشتہ کل پھر غزہ میں حملے تیز ہو گئے۔ گزشتہ کل غزہ کی ایک اسکول پر اسرائیلی آتنکوادی فوج نے بمباری کی، خواتین اور بچوں سمیت 48 یعنی 48 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور جس اسکول پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے حملہ کیا اس اسکول میں مہاجر کیمپ کے طور پر اس اسکول کو استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں سینکڑوں بے گھر افراد نے پناہ لی تھی۔ اس حملے میں 27 افراد شہید ہوئے اور جن میں 9 خواتین اور 3 بچے شامل تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد یہ 5واں موقع ہے کہ اسکول کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے نشانہ بنایا ہے، اور آتنکوادی اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے کہ غزہ کے بڑے حصے پر قبضہ کرنا، یہ اس کا منصوبہ ہے، لوگوں کو زبردستی جنوبی غزہ بھیجنا اور امداد کی تقسیم پر کنٹرول کرنا، یہ اسرائیل کا ایک آتنکوادی منصوبہ ہے۔ ناظرین، مملکت سعودی عربیہ حج کے موسم کو لے کر اور عازمین حج کو لے کر، جو لوگ اللہ کے گھر کا طواف اور روزے کی حاضری اور حج کے پاکیزہ عمل اور مقدس فریضے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، ان کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، عازمین حج کو ہر ممکن سہولت اور آسانیاں دی جائے، ایسا آدیش، ایسا حکم باقاعدہ سعودی ولی عہد نے اپنی پوری ٹیم کو دے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں 30 سے 35 لاکھ لوگ ایک ساتھ 40 دن وہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور وہ حج کے 5 دن لاکھوں لوگ ایک ساتھ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ لیکن کمال ہے سعودی حکومت کا کہ جو انتظام سعودی حکومت کر دیتی ہے وہ دنیا کی دوسری حکومتیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ خیر، سعودی ولی عہد نے یہ کہا ہے کہ تمام تر سہولیات ڈیجیٹلائزڈ کی جائے گی اور عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے جانے والے عازمین حج کے سفر کو اللہ آسان فرمائے، ان کے حج کے عمل کو آسان فرمائے، اور اللہ ان کے حج کو، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان نے جو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے ساتھ غداری کی، اور پاکستان کے تربیت یافتہ دہشت گردوں نے ہمارے ملک کے پہلگام میں، کشمیر میں جنت نما زمین پر حملہ کر کے، ٹیررسٹ اٹیک کر کے، دہشت گردانہ حملہ کر کے 28 ہمارے بھارتیوں کو مار دیا، اس کو لے کر اب ہندوستان نے صرف آنکھیں نہیں دکھائی، 15 دن کے بعد گزشتہ کل 9 ٹھکانوں پر ہندوستان نے حملہ کیا۔ اس کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ اب بھارت کے زبردست فضائی حملے پر پاکستان غصے میں آ گیا، اور اسلام آباد میں بھارت کے جو اعلیٰ سفارتکار ہے، سفیر ہے، ان کو پاکستانی حکومت نے بلائی اور ایک اعتراض، آبجیکشن کا خط جاری کیا ہے۔ بھارت نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں پاکستان پر زبردست فضائی حملہ کیا ہے، جس کو لے کر پاکستان کی حکومت غصہ ہو گئی ہے، اور اسلام آباد میں جو ہمارے بھارت کے اعلیٰ سفارتکار ہے، ذمہ دار ہے، ان کو بلا کر باقاعدہ پاکستان نے اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش، وہ بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ جی ہاں، تو اب وہاں کی جو وزیر اعظم تھی، بنگلہ دیش میں کچھ مہینوں پہلے تختہ پلٹ ہوا تھا، وہاں کے اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ وہاں کی وزیر اعظم وہاں کی وزیر اعظم کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا، اور وہاں کی وزیر اعظم شیخ حسینہ ابھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ خالدہ ضیاء، جو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم ہیں، ایکس پی ایم ہیں، اور بنگلہ دیش کی BNP یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ ہے، وہ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش واپس پہنچی۔ ہزاروں کارکنان نے خالدہ ضیاء کا شاندار استقبال کیا۔ خالدہ ضیاء کو 2018 میں کرپشن کے الزامات میں جیل بھیجا گیا تھا، تاہم اگست 2024 میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والی عوامی تحریک کے بعد موجودہ حکمران شیخ حسینہ اقتدار سے معزول ہوئی، ملک چھوڑ کر ہمارے ملک بھارت میں بھاگ کر آ گئی۔ اب ان کے بعد بنگلہ دیش کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم ایکس پی ایم خالدہ ضیاء
जिसको 2018 में जेल में भेजा गया था, अब वो वापस आई है। हजारों उनके कारकुनान ने उनका शानदार स्वागत किया। ये खबर इसलिए भी बता रहा हूं कि शायद ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में अब फिर खालिदा जिया का राज आने वाला है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।